بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے اپنے پیارے پیارے بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے اور بچوں سے اسلامی عبادات کا حاصل کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بات کی کلمہ طیبہ پہ، نماز پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ، قرآن کی عظمت پہ اور دیگر موضوعات پر۔ آج بات کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ سے ان تمام عبادات کے بعد اس کا حاصل کیا ہے۔ اسلامی عبادات کی روح تقویٰ اور خدا خوفی ہے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور تلاوت قرآن پاک جیسی عظیم الشان اعمال کے بعد نور ہدایت کا جو ہر مرد، مسلمان، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جن کے سینے میں پیدا ہو جانا ضروری تھا، لیکن اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو پھر یاد رکھیے علامہ اقبال کی زبان میں کہ انہوں نے اس حقیقت کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ نماز، روزہ، قربانی و حج، نماز، روزہ، قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ بھائی اور دوستو، بہن اور بزرگوں، علامہ اقبال نے ہمیں تنبیہ کر دیا، تلخ حقیقت سے ہمیں بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ کہ یہ جتنے ارکان اسلام آپ کے سامنے گنے جا چکے ہیں، جو کہ ہاتھوں کی انگلیوں کی ٹپس پر ہیں، یہ اگر باقی ہیں لیکن تو باقی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تقویٰ اور خدا خوفی کا حق ادا کیے بغیر مسلمان راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں۔ اٹس مین وی آر نتھنگ۔ ولولائے عشق اور جذبہ عمل سے انسان پہاڑ کی طرح مضبوط اور چٹان کی طرح سخت ہونے کے باوجود ریت کی دیوار ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ بزرگ بہن اور بھائی اور بچے بولیں گے کہ کیا کہنے لگا ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا، علامہ اقبال کہتے ہیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ روح چون رفت از صلاۃ و سیام، فرد ناہموار و ملت بے نظام۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے دوستوں، یہ ہے ہمارا المیہ کہ اپنوں کے علاوہ غیروں کی زبانی بھی ہم اسلامی عبادات کی افادیت پر کھلے عام تنقید سنتے رہتے ہیں۔ ہمارا روشن خیال طبقہ آج کے برق افطار سائنسی دور میں مذہب کو افیون قرار دینے میں ذرا برابر شرماتا نہیں ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے ہمیں جو ہے وہ القابات سے نوازا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ بانگ تحریک حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، کفر کے فتوے لگا دیے گئے، لیکن حق اور سچ چھپتا نہیں ہے۔ وہ جو حق اور سچ کی وضاحت کر چکے ہیں، آج ہمارے سینوں میں انشاءاللہ اس کی جگہ بن رہی ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کا دم بھرنے والوں کے قول و فعل میں تضاد کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہے۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کلمہ طیبہ پڑھنے والوں، جی ہاں، ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب کا زبانی اقرار کرنے والوں کو دشمنان اسلام کی چوکھٹ پر سر نیاز جھکاتے ہوئے دیکھ کر اقبال پھر تڑپ اٹھے اور کیا کہتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں،
علامہ اقبال نے دیکھیے 19ویں صدی میں یہ الفاظ کہے تھے، اور آج ہم تقریباً 80-90 سال گزارنے کے باوجود ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ علامہ اقبال کے ان شعروں کا ہماری زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہی حال ہماری نمازوں کا بھی ہے۔ تیرا امام بے عذور تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے عذور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ افسوس در افسوس کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نمازیوں، روزے داروں اور حاجیوں کی نگاہ اسلامی عبادات کے اس فلسفے اور اس حکمت پر نہیں جاتی جن کا علامہ اقبال ہمیں شاعری کی صورت میں ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ غور کیجئے، ان عبادات کی روح اور مغز یہ ہے کہ ہماری جملہ عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو چیزیں ہیں دراصل اس تیاری اور تربیت کے لیے ہیں جو میدان عمل میں اللہ کے سپاہی کو درکار ہیں۔ آج میں اور آپ بھی اللہ کے سپاہی ہیں۔ نیکی کے ہم سب سپاہی مل کر جان لڑائیں گے۔ بچوں کے پروگراموں میں اکثر میں کہا کرتا ہوں، نیکی کے ہم سب سپاہی مل کر جان لڑائیں گے، نیک بنیں گے، ایک بنیں گے، سب کو نیک بنائیں گے۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم نیکی کے سپاہی ہیں۔ جس طرح تمام دنیا کی حکومتیں اپنی فوج، پولیس اور سول سروس کے لیے امیدواروں کو پہلے خاص قسم کی کورس کرواتی ہیں، خاص قسم کی ٹریننگ دلواتی ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے یہ کورسز ہیں۔ نماز کورس ہے، روزہ کورس ہے، حج بھی کورس ہے اور زکوٰۃ بھی کورس کا ایک اہم حصہ ہے۔ خاص قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ کا دین بھی ان تمام آدمیوں کو جو اسلام میں داخل ہوں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے۔ اس میں اور آپ شامل ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، ہم سبھی اس گروہ میں شامل ہیں جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تھا۔ آج پھر ان سے کفریہ طاقتوں کے خلاف جہاد اور اللہ کی زمین پر حکومت الہیہ کے قیام کی خاطر میدان میں اللہ کھڑا کرتا ہے۔ اسلامی عبادات کا مقصد یا حاصل جو اس کا ٹائٹل ہے وہ یہی ہے کہ مرد مومن، مرد مجاہد کے اندر نیک نفسی اور خدا ترس کی ایسی روح بھر دے، ایسا پیٹرول جو جہاد اور خلافت الہیہ کے قیام کی گاڑی کو تیز رفتار کے ساتھ چلا سکے۔ اسلامی عبادات کی قوت قاہرہ سے وہ کفر و باطل کی چٹان کو ریزہ ریزہ کر کے حق و انصاف کا پرچم بلند کر سکے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہن اور بزرگوں، جب تک ہمارے آباء اجداد اس پہ عمل کرتے رہے ہیں ان کا دنیا کے اوپر کنٹرول رہا ہے اور وہ اللہ کے ہاں بھی نیک اور پارسا تھے۔ اسلامی عبادات ان میں ایسی طاقت اور قوت پیدا کرنا چاہتی ہیں کہ جب وہ خدا کی زمین پر خدا کے اللہ اکبر خدا کی زمین پر خدا کی خلافت قائم کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھے تو پھر باطل کی کوئی قوت ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ اسلامی عبادات مرد مومن، مرد حق کو ایسی صلاحیت پیدا کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے نظام کے قیام کی راہ میں تمام تر رکاوٹیں اس کی حکمت اور تدبیر سے خود بخود ہٹتی چلی جاتی ہیں۔ بھائیو اور دوستو، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، باغور مطالعہ کریں، اس پہ تدبر کریں تو یقین مانیے بڑی بڑی رکاوٹیں آئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے راستے ہموار کر دیے تھے۔ میں آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک اور نقطہ بھی ذہن نشین کرتے چلیں، وہ یہ کہ دنیا جہاں کی حکومتیں اپنی فوج اور پولیس کو جو ٹریننگ دیتی ہیں یا جو کورس وغیرہ کرواتی ہیں، اس میں اخلاقیات
اللہ اکبر، یہ بڑا زبردست نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اخلاقیات، نیک نفسی اور خدا ترسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس وقت دنیا کی سپر پاور امریکہ ہے، کیا اس کی فوجوں کے اندر اخلاقیات ہیں، نیک نفسی ہے، خدا سے ڈرنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم کسی دوسرے اور ملک کا نام لے لیں جو کہ غیر اسلامی ملک ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے وہ انہیں صرف کارواں بنانے کی کوشش کرتی ہیں، خواہ وہ کیسے ہی زانی، شرابی، بے ایمان اور بد نفس کیوں نہ ہوں۔ مگر حکومت الہیہ جو کام اپنے آدمیوں سے لینا چاہتی ہے وہ 100% ان سے مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ خواہ وہ کیسے ہی زانی، شرابی، بے ایمان اور بد نفس کیوں نہ ہوں، مگر حکومت الہیہ جو کام اپنے آدمیوں سے لینا چاہتی ہے وہ سارے کا سارا اخلاق کی کام ہے۔ اس لیے وہ انہیں نیک نفس، صالح فطرت بنانے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ ان میں اتنی طاقت پیدا کر دینا چاہتا ہے کہ جب وہ زمین پر اللہ کی خلافت قائم کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھیں تو اسے سچ بھی کر دکھائیں، اور کفریہ طاقت سے لڑیں بھی تو اپنے واسطے مال و دولت کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے لڑیں، اور خلق خدا کی رضا ان کا مقصد ہو۔ وہ حاکم بنے تو لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے بجائے خدا اور اس کے رسول کا غلام بنائیں۔ حاضرین محترم، پیارے پیارے بچوں، پیارے پیارے بھائیوں اور پیاری پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بزرگوں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حکومت الہیہ کا مفہوم و مقصد بتائیے۔ کیا ہماری نمازیں، حج کے سینے میں اس مقصد عظیم کے اصول کی تڑپ تو کیا خواہش بھی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم صرف رسمی اور رواجی مسلمان بن کر رہ گئے ہیں۔ حکومت الہیہ کے قیام کی جدوجہد تو کیا اس کی آرزو بھی ہمارے دل میں نہیں مچلتی؟ ہائے افسوس، افسوس در افسوس، ہم رسمی اور رواجی مسلمانوں کا حال اس نادان بچے کا سا ہو چکا ہے جو اپنے سامنے پڑے ہیرے جواہر کا ڈھیر محض کھلونے سمجھ کر ان سے کھیلتا رہتا ہے۔ اس کی نگاہ میں ہیرے اور پتھر کے درمیان کوئی امتیاز ہی نہیں رہتا۔ بس یہی حال میرا اور آپ کا بھی ہے، بلکہ پوری قوم کا ہے۔ دنیا آج امن و سکون کے مرحلوں سے محروم ہے۔ دنیا آج بے سکونی میں مبتلا ہے۔ دنیا آج اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ ہدایت اور رہنمائی کا ایک روشن چراغ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم آندھوں کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ خدا ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے، آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے جس کے ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لائن کھینچ کے بتا دی تھی کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو کامیابی کی طرف جاتا ہے، جو کامرانی کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہے وہ راستہ جس سے آپ کامیاب ہو کر یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ لیکن خدا را کیا کہوں، کیا کروں، کیا نہ سوچوں، ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے اللہ پہ توکل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے غیروں پہ توکل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے غیروں کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا ہے۔ آج ہمارے کالجز کے اندر، ہمارے یونیورسٹیز کے اندر ہمارے بچے، ہمارے بچیاں اپنے ہیروز کو جو ہے وہ غیر مسلم کو اپنا ہیروز مانتی ہیں۔ ہمارے اسکولوں کے اندر، ہمارے کالجوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا لٹریچر لے کے آئیں، ایسی روایات کو بدل دیں جو کہ صرف و صرف اسلام سے ریلیٹڈ ہوں، جو کہ صرف و صرف ہمارے اپنے ہیروز، سب سے بڑے ہیرو جو اس دنیا کے اندر جن کی جو وجہ کائنات بنے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمیں اپنی اسکولوں، یونیورسٹیوں اور ایون مدرسوں کے اندر ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی اور واقعات اور تمام چیزیں اے سے زیڈ
اپنی امت کے سامنے رکھنی چاہیے، ان کو باور کرانا چاہیے کہ یہ وہ ہے یتیم بچہ جس نے جن مشکلات کا سامنا کیا اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، اور آج پوری دنیا کے اندر اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو حضرت محمد پیس بی اپان ہم ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی مثالیں دی جاتی ہیں تو آپ کے یاروں کی مثالیں دی جاتی ہیں، آپ کے وہ یار جو آپ کی رحلت کے بعد اس منصب پہ قائم ہوئے اور انہوں نے خلافت کے ایسے ریکارڈ قائم کیے کہ ایک شخص تو سبحان اللہ اس کے تو میں قربان جاؤں، اس نے تو ایسے نظام وضع کیے کہ جو آج غیر مسلم ان کو اپنائے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان اس کو دیکھ کے آنکھیں پھیرے ہوئے ہیں۔ یہی حال ہے کہ ہماری جوڈیشری آج دنیا کے 149ویں نمبر پر پہنچ چکی ہے، جس کو کہ نمبر 1 پر ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا سارا نظام غیروں کا نظام ہے، ہماری زبانیں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پہ مجبور ہیں، ہمارے نام صرف مسلمانوں کے ہیں، ہمارے کردار مسلمانوں جیسے نہیں ہیں۔